بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا 16واں سبق ہے۔ جیسے کہ 15ویں سبق کی ابتدا میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تو قبائل عرب پر مسلمانوں کی ڈھاک بیٹھ گئی، رعب چھا گیا۔ لیکن جب غزوہ احد کے اندر مسلمان پسپا ہوئے تو اس کی وجہ سے پھر مختلف قبائل سر اٹھانے لگے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے لگے۔ لہذا یہ جو 5 ہجری ہے یعنی ہجرت کا 5واں سال، یہ بھی انہی جنگوں اور مختلف غزوات کے اندر گزرا ہے۔ تو اس کے اندر جو پہلا غزوہ ہے وہ غزوہ ذات الرقاع، یہ غزوہ ہوا۔ یہ اصل میں ایک قبیلے والوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کی پلاننگ، منصوبہ بندی شروع کر دی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے 400 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور پیش قدمی کی، اور جب ان کے پاس پہنچے تو وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر پڑ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، میدان خالی کر گئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس غزوے کے اندر مسلمان ابھی تک مفلسی کی حالت میں ہی چل رہے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں تھی۔ نوبت یہ آئی کہ ایک ایک اونٹ پر 6 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور جوتے نہیں تھے، جوتے تھے ٹوٹ گئے، اور پتھریلی زمین تھی تو اس کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہونے لگ گئے۔ تو ہم لوگوں نے کپڑے اپنے پاؤں کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیے۔ تو رقاع کہتے ہیں پیوند کو۔ تو گویا کہ ہم لوگ اپنے پاؤں کو پیوند لگا رہے تھے کپڑوں کا، اس وجہ سے اس غزوے کا نام کیا مشہور ہو گیا؟ غزوہ ذات الرقاع۔ میں لکھ دیتا ہوں۔ رقاع اگلا بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ دومۃ الجندل، مریسیع، یہ 3 کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال یہ غزوہ ذات الرقاع یہ پہلا غزوہ ہوا 5 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل، یہ اصل میں مکہ مکرمہ اور دمشق کے درمیان میں ایک قلعہ تھا کہ کفار وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف فوج تیار کر رہے ہیں اور سامان حرب اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی سے پیش قدمی کی اور اس قلعے کا گھیراؤ کیا۔ تو یہ قلعہ بغیر لڑائی ہی کے فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور بہت سارا مال غنیمت اس میں بھی مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس کے بعد ہے غزوہ مریسیع۔ یہ مدینہ طیبہ سے 8 منزل فاصلے پر یہ ایک جگہ تھی، اور اس کو غزوہ بنو المستلق بھی کہتے ہیں۔ بنو المستلق یہ قبیلے کا نام۔ ہوا یہ کہ حارث بن نضر یہ کافر تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف لاؤ لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر بیدار مغز
اور کس قدر وسیع نظر نبی ہیں کہ آپ علیہ السلام جہاں مدینہ طیبہ میں دین اتر رہا تھا اور وہ صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے، جہاں دعوت حق دے رہے تھے، جہاں مدینہ طیبہ کو مضبوط کر رہے تھے، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے، وہیں اپنی دفاعی پوزیشن کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دے رہے۔ ہر طرف جاسوس تھے اور نگاہ آپ علیہ السلام کی تھی کہ کہاں کہاں مسلمانوں کے خلاف تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف جنگوں کی وہ کوششیں شروع ہیں۔ تو یہاں کا آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مریسی جگہ یا قبیلہ بنو المصطلق وہ مسلمانوں کے خلاف حارث بن نضر وہ لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کا ایک لشکر لیا اور فوری طور پر یہاں تشریف لے گئے۔ تو یہاں بھی یہی منظر پیش آیا کہ حارث بن نضر اس کے اوپر اور دیگر جو لشکر والے تھے ان کے اوپر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ مقابلے میں نہ آ سکے اور بھاگ گئے۔ البتہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی، تیر پھینکنے شروع کر دیے، اور اس تیر اندازی کی وجہ سے ایک صحابی شہید ہو گئے۔ اور پھر مسلمانوں نے مل کر اکٹھے ہو کر جنگ شروع کی جس کے اندر 10 کافر مارے گئے، اور پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ تقریباً 700 افراد وہاں سے گرفتار ہوئے اور بے شمار مال غنیمت وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس سفر کے اندر حضرت ام سلیمہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما یہ 2 زوجات آپ علیہ السلام کے ہم رکاب تھیں اور اس سفر کے اندر آپ کی ساتھ تھیں۔ تو اس سفر کے اندر مختلف واقعات پیش آئے، ہم ان واقعات کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پیش آیا واقعہ کہ ایک پانی پینے کی جگہ پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں چپکلش ہو گئی، تو تکار ہو گیا، اور بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، حتیٰ کہ باقاعدہ لڑائی پر بات اتر آئی، اور مہاجر نے یا للمہاجرین کہہ کر اپنے مہاجرین کو بلا لیا، اور انصاری نے یا للانصار کہہ کے اپنے انصاری بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ اس موقع کی تاڑ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ تھا، اور اس غزوے کے اندر منافقین بھی تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوری طور پر انصاری کے کان بھرنے شروع کیے کہ اور ایک گندی سی مثل عربی کی پیش کی کہ سمن الکلب لیأکلک، اپنے کتے کو اتنا کھلاؤ کہ وہ موٹا تازہ ہو کر تمہیں کھانے کو آئے۔ تم نے خود ہی ایسا کیا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان کو کاروبار کے مواقع دیے اور ان کی مدد کی، ان کے ہاتھوں کو مضبوط تو تم لوگوں نے کیا، اب آج دیکھو وہ تمہیں آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس کے اندر جذبات کو ابھارا، اور پھر آگے سے یہ بھی کہا کہ اب ہم جب مدینہ جائیں گے تو پکی نیت کر لو، ہم ان سارے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال لیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر وہاں تشریف لا کر ان لوگوں کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا زمانے جاہلیت کی باتیں شروع کر دی ہیں اور معمولی باتوں پر لڑنا شروع کر دیا ہے، اور ان کو سمجھایا اور بات کو رفع دفع کیا۔ لیکن یہ بات بہت سارے لوگوں نے سن لی تھی کہ رئیس المنافقین نے کیا کہا۔ اسی منافق کا ایک بیٹا وہ صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہی ہے، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ پکے سچے صحابی رسول ہیں، مومن ہیں،
جب انہیں اس بات کا پتہ چلا اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتاروں، یہ تو منافق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو میرے والد صاحب کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے، کوئی اور نہیں، میں خود جاؤں گا اور اپنے باپ کی گردن کو اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ آپ کی محبت، آپ کی عزت و مرتبہ اس کے سامنے، آپ کے تعلق کے سامنے، آپ کی سفارش و شفاعت کے سامنے ہمارے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں آپ کے والد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لہذا آپ ایسا نہ کریں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب واپس مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اس وقت تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں، یہ کہو اپنی زبان سے۔ تو وہ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی اونچا اونچا کہہ رہا تھا میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کو جانے دی۔ تو ایک واقعہ تو یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جو حارث بن نضر جو سپہ سالار گویا کہ تھا اور جس نے اس فوج کو اکٹھا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو وہ تو بھاگ گیا، البتہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ اس کی بیٹی وہ بھی قیدی بن گئی، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو تم آزاد ہو، جس کو کتابت کہتے ہیں، کتابت، مکاتبہ بنا دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا مال لا کر دے دو تو تم آزاد ہو، میرے پاس تو مال نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ میری مدد کریں، میں حارث بن نضر جو اپنی قوم کا سردار تھا اس کی بیٹی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس سے بہتر تمہارے ساتھ معاملہ کروں، یعنی تمہاری بدلے کتابت سارا ادا کر کے تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر میرے لیے فخر کی اور کیا چیز ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلے کتابت ادا کر کے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ ان کا نام برہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ یہ ہے حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا۔ اب ان کی قوم کے بنو المستلق کے قیدی وہ صحابہ کے پاس تھے جو خادم بن کر گھروں کے کام کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے قبیلے کی جو سردار کی بیٹی ہے ان سے آپ علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو یہ تو سارے آپ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ تو ان سب صحابہ نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہو، اس لیے کہ تم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی قبیلے ہو، ہم آپ علیہ السلام کی عزت میں تم سب کو آزاد کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح اس غزوے سے جب واپسی ہو رہی تھی تو واقع افک جو بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ نور کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت والا جو واقعہ ہے جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سفر میں پیش آئے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس سفر میں اماں جان چونکہ ان کی اس وقت تک زیادہ عمر بھی نہیں تھی اور جسم بھی بھاری نہیں تھا،
تو وہ ایک ہودج کے اندر سفر کر رہی تھی، تو جب قافلہ چلنے لگتا تو وہ ہودج یعنی یوں کہہ لیں آپ ڈولی، لکڑی کی ڈولی، اس ڈولی میں آ کر بیٹھ جاتی اور چند صحابہ اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے اور باندھ دیتے اور قافلہ چل پڑتا، اور جہاں پڑاؤ ہوتا تو وہاں وہ ہودج کو اتار کر نیچے رکھ دیتے اور وہاں سے ہٹ جاتے، جیسے بھی وہاں آرام وغیرہ کرنا ہوتا یا قضاء حاجت کرنی ہوتی وہ کر کے پھر آگے چلتے۔ ایک جگہ جب یہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے بعد واپس آ رہی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا تو ہار گم ہو گئے، تو یہ اس ہار کی تلاش میں واپس چلی گئی۔ تو وقت ہو چکا تھا قافلے کی روانگی کا، تو صحابہ کرام آئے، انہوں نے مل کر اس ہودج کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ اتنا تو وزن حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک تھا ہی نہیں، 5 ہجری کا تو واقعہ، اور اٹھانے والے بھی کئی ہو اور ہودج بھی لکڑی کا ہو، بھاری ہو، تو بہرحال انہوں نے ہودج کو اسی طریقے سے اٹھا کر اونٹ پر رکھا، باندھا اور قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آئی، اندھیرا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یقیناً وہ غلطی سے چلے گئی ہیں، مجھے یہیں رکنا چاہیے، اگر میں کسی اور طرف جاؤں گی تو راستہ بھول جاؤں گی، اور وہ یقیناً جب اگلی منزل پر پڑاؤ کریں گے تو وہ میرے تلاش میں آئیں گے، تو مجھے یہیں رکنا چاہیے۔ وہ وہیں رک گئی۔ کچھ فاصلے پر تقریباً آدھا دن یا 1 دن کے فاصلے پر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وہ پیچھے پیچھے قافلے کے چل رہے تھے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی تھی قافلوں کی کہ ایک مقدمہ ہوتا تھا قافلے کا، لشکر کا۔ مقدمے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے کسی میدان میں پہنچ کر وہ مناسب جگہ پسند کر کے، جہاں پانی بھی ہو، جہاں گھاس بھی ہو، اور جہاں انہوں نے خیموں کے لیے قلعے بھی گاڑ دیے ہوں، پانی کا انتظام کر لیا ہو، اور جیسے ہی قافلہ وہاں پہنچے تو وہ فوری طور پر کہیں کہ بھی یہاں رک جاؤ، وہ قلعے ہیں، وہاں اپنے جانوروں کو باندھ لو، چارہ موجود ہے، پانی یہاں قریب میں موجود ہے، یہاں ہمیں رکنا چاہیے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا تھا۔ اور 1 یا 2 ساتھی وہ پیچھے رہتے تھے تاکہ جب قافلہ یہاں سے گزر جائے، اگر کسی کا کوئی سامان پیچھے گر چکا ہو تو میں اس کو اٹھاتا نہ، یہ پیچھے آنے والے کا مقصد ہوتا۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہاں لیٹی ہوئی سو رہی تھی، چادر لی ہوئی تھی، چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو پردے کے احکام سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو جیسے چہرے پر نگاہ پڑی تو فوری طور پر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے قریب اونٹ بٹھایا اور حضرت اماں جان اس پر سوار ہو گئیں اور چلتے چلتے قافلے تک پہنچ گئے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو رئیس المنافقین تو پہلے بھی کوشش کر چکا تھا، اس کے ہاتھ ایک اور بات آ گئی، فوراً شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا اور اس نے تہمت لگانا شروع کر دی اور واہیات بکنا شروع کر دی۔ اور جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں جا کر اس نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا تہمت والا۔ اس قدر اس کا پراپوگنڈا تھا کہ بھولے بھالے مسلمان بھی اس کے پراپوگنڈے میں آ گئے، پکے سچے بعض مسلمان بھی یہی بات کہنے لگے، جس میں حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہم، 2 صحابی اور 1 صحابیہ کا میں نے نام لیا ہے، یہ پکے سچے مومن تھے، یہ بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کو اس قدر بولو، اتنا پھیلاؤ کہ اپنے بھی شک کرنے لگیں اپنے اوپر یا اپنوں کے اوپر۔ جیسے ایک واویلا مچایا گیا کہ جی دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، حتیٰ کہ مسلمان خود کہنے لگ گئے اور بھئی تم نے یہ کیا کیا ہوا، تم تو دہشت گرد لگ رہے۔ داڑھی والا، ٹوپی والا، پگڑی والا یا زلفوں والا،
اس قدر اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا اور اس پراپوگنڈے کا چرچا کیا کہ اپنے مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے لگے۔ یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، جس کو ہاتھ میں یہ میڈیا کو بطور ہتھیار کے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بیچارے بھولے بھالے مسلمان وہ بھی انہی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ علماء کو، مولویوں کو، مدرسوں کو، ان کو کیا کچھ نہیں برا بھلا کہا جاتا، حالانکہ اگر دین باقی ہے تو انہی کی برکت سے باقی، یہ نہ ہوتے تو دین کی یہ شکل موجود نہ ہوتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ اس ساری باتوں سے بے خبر تھی، سفر کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئیں، صاحب فراش ہو گئیں، اور ان کو ان باتوں میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ چل رہی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ متفکر تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مشاورت شروع کر دی یا پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشاورت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہے، کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی، تو آپ کے حرم کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بد کردار عورت کا انتخاب کر لیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا سایہ اللہ کو زمین پر پڑنا یہ برداشت نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بات کی تو حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک مربع آپ کے جوتے میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جوتے اتار دیجئے، ان میں ناپاکی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ عرش سے آپ کے پاس اطلاع بھیج دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مجھے بتلاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ اگر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتی تو میں اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ عائشہ وہ مجھ سے کئی گنا بہتر اور اعلیٰ ہے، اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہ آپ سے کئی گنا بہتر اور اعلیٰ ہے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے تو وہ کیسے اس بات کو سوچ سکتے؟ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے حضرت ایک زوجہ مطہرہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتی۔ آپ علیہ السلام کو تو پہلے سے یقین تھا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کون ہماری مدد کرے گا ان لوگوں کے خلاف جو یہ پراپگنڈا کر رہے ہیں، جو ہمارے اہل خانہ کے بارے میں یا میرے پکے سچے اور صاف ستھرے صحابی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اس پراپگنڈا کو ختم کرنے کے اندر کون ہماری مدد کرے گا؟ خیر، ابھی تک حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے بالکل بے خبر تھی، حتیٰ کہ ایک رات وہ حضرت ام مستح کے ساتھ باہر گئی ہیں قضاء حاجت کے لیے ذرا دور، تو راستے میں انہیں پتہ چلا تو ان کو تو ایسا دھچکا لگا کہ وہ تو بالکل بستر سے لگ گئیں۔ جب سے ان کو پتہ چلا ان کے آنسو نہ تھمے، حتیٰ کہ وہ اجازت لے کر اپنے والدہ محترمہ کے ہاں آ گئیں اور مسلسل روئے جا رہی ہیں۔ ان کی والدہ بھی وہ ان کو چپ کروا رہی ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہی، روئی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی اعلان فرما دیں گے، کچھ آیات اتار دیں گے، اور اگر عائشہ ایسی کوئی بات ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف، ابا جان کی طرف دیکھا کہ آپ کچھ کہیے، وہ خاموش ہو گئے، میں کیا بات کروں؟ پھر اپنے اماں جان کی طرف دیکھا کہ آپ کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا بات کروں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود گویا ہوئی، کہنے لگی، اگر اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں
تو پھر مجھے اطمینان ہے، پھر مجھے رونے کی، پھر مجھے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ میرا دامن صاف ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے اور کوئی اعلان فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابھی اسی عالم میں تھے، اسی گفتگو میں تھے، سب اپنی اپنی جگہ بھی بیٹھے تھے، پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار وہ نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ سردی کے دن تھے لیکن آپ علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر پسینہ وہ موتیوں کی طرح چمکنے لگا۔ جب وحی نازل ہوگی تو آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی، تمہاری برات کی، تمہاری تنزیہ کی آیات اتار دی ہیں۔ سورہ نور کے اندر پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا اللہ تعالیٰ میری پاکیزگی کی گواہی دیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن بن کر اترے گی میری پاکیزگی، اور اتنا بڑا قرآن کا حصہ میری برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نازل کریں گے۔ قربان جائیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اور ان کی پاکیزگی پر کہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور قرآن اور اللہ قرآن کا نازل کرنے والا اور جبریل علیہ السلام اور ہر حافظ قرآن کی زبان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی گواہی دیتے رہے۔ کسی کی گواہی کسی نے دی، کسی نے دی، انبیاء کرام کی گواہی بچوں نے بھی دی، ٹھیک ہے نا، حضرت مریم کی گواہی بچے نے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے نے دی، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ ساری آیات ہیں سورہ نور کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اور پاکیزگی میں نازل فرمائی۔ اب منافقین کا منہ سیاہ ہو گیا اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات ظاہر ہو گئی، تو ان پراپیگنڈے کا حصہ بننے والے، جیسے میں نے پہلے بھی 3 حضرات کا نام لیا ہے، یہ پکے سچے مومن تھے لیکن شکار ہو گئے، اور ان کی مدد یعنی مالی معاونت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مصطح وہ بھی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ میں بھی ان کی معاونت نہیں کروں گا، بھی میں تو ان کے لیے ان کے ساتھ اس قدر خیر خواہی کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَوْا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ فضل والوں کو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو یہ لائق نہیں کہ وہ قسم کھائیں کہ ہم ان کمزوروں کی، ہم ان نادانوں کی، ہم ان مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، تم معاف کرو، درگزر کرو، اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، تمہیں اپنا معاونت والا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس میں واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے آیت تیمم کا نزول، کہ ایک موقع پر جب اسی سفر میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور اس کو تلاش کے اندر صحابہ گھومتے پھرتے رہے لیکن وہ نہ ملا، یہاں تک کہ رات پڑ گئی، وہیں رکنا پڑ گیا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، پینے کے لیے تو تھا لیکن وضو کے لیے نہیں تھا۔ تو صحابہ نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے کیا ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، اب ہم آگے جا ہی نہیں سکتے، پانی یہاں موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خیمے میں تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر تشریف لائے، مجھے تو پہلے خطرہ تھا کہ مجھے سخت سست کہیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، اشارے کر رہے تھے کہ بھی دیکھ تو نے کیا کیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ انگلی میری کوکھ میں ماری، لیکن میں حرکت نہیں کر رہی تھی کہ سرکار نہ
جاگ جائیں۔ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی اور پانی نہیں تھا، صحابہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو اتنے میں آیت تیمم نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مٹی پر ہاتھ لگاؤ، چہرے پر پھیر لو، بازوؤں پر پھیر لو، تم پاک اور صاف ہو۔ اور وضو سے تو تمہارے جسم پاک ہونے تھے، تیمم سے تمہاری ہڈیاں بھی پاک ہوں۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے خاندان والوں، تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری پہلے بھی برکتیں ظاہر ہوتی رہی ہیں، اور آج ایک اور برکت بھی تمہاری ظاہر ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا حکم نازل ہو گیا اور ایک نئی گنجائش مسلمانوں کو مل گئی۔ تو یہ 5 ہجری کے سارے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔